حمد الشاکرین و افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماحِ الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان و ما یکون سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بڑی بآواز سے بولو یہ پیشب کی شہادت حسین کی پیشب کی شہادت حسین کی سرمدی حیات سرمدی اے کربلا کی خاک اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشۂ بطول اور اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی ابدی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول واجب الاحترام معزز حاضرین اور سامعین کرام قرآن پاک کی معروف آیہ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور کل عشرہ محرم کے پروگرام میں ہماری گفتگو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک پہنچی تھی اس سے آگے کے چند حالات اور ایک دو ضروری واقعات میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں ظلم در ظلم یزیدی فوج نے امام علی مقام کے ساتھ جو ظلم اور ستم کیے یزیدی فوج نے امام پاک کے ساتھ جو ظلم اور ستم کیے ان میں ایک ظلم یہ بھی تھا کہ
تمام مرد حضرات کو قتل کرنے کے بعد، تمام مرد حضرات کو شہید کرنے کے بعد، سوائے امام زین العابدین کے جو بیماری کی وجہ سے انتہائی ضعیف اور نکاہت کی حالت میں تھے اور بیماری کی وجہ سے جو گھوڑے پر سواری بھی نہیں کر سکتے تھے، سوائے ان کے بقیہ تمام اہل بیت اطہار کے جو مرد تھے انہیں شہید کرنے کے بعد ظلم در ظلم کا سلسلہ یہ کیا کہ مخدرات عصمت کے جو خیمے تھے انہیں آگ لگا دی۔ جب ایک خیمے کو آگ لگاتے تو رسول زادیاں، مخدرات عصمت، امام پاک کی اہلیہ، ان کی بہنیں، ان کی بھانجیاں، ان کی بھتیجیاں، ان کی بیٹیاں، وہ دوسرے خیمے میں جا چھپتی، پھر اسے لوٹ لیتے، پھر آگ لگا دیتے۔ وہ تیسرے خیمے میں جاتی، پھر اسے لوٹتے، پھر اسے آگ لگا دیتے۔ ایک تاریخ کا بڑا گہرا سوال ہے، جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں یہ سوال، یہ 1987 میں نے ادیب عربی کا امتحان پاس کیا تھا، یہ پنجاب یونیورسٹی امتحان لیتی تھی، تو اس میں یہ باقاعدہ سوال بھی آیا تھا، مجھے آج تک یاد ہے، تاریخ اسلام کے پرچے میں یہ ہمیں بھی باقاعدہ سوال آیا تھا کہ جب انہوں نے شہید کر دیا امام پاک کو، مقابلہ تو امام حسین علیہ السلام سے تھا، غرض تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کو شہید کر دیا، بھائیوں کو بھی شہید کر دیا، ان کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا، بچوں کو شہید کر دیا، بھانجوں بھتیجوں کو شہید کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ بعد از شہادت ان کے خیموں کو لوٹ بھی لیا، جو کچھ ملا ہوگا وہ لے لیا، آگ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ مخدرات کے عصمت کے خیموں کو، سامان کو، ان کے ساز و سامان کو آخر جلا دینے کی ضرورت کیا تھی؟ جلا دینا تو یہ کوئی اتنا لازم نہیں تھا، مقصد تو شہید کر دینا، اور وہ کر دیا۔ سر اقدس 72 لوگوں کے سر کاٹ کر نیزوں پہ چڑھا لیے۔ کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کس کس قبیلے کے پاس کتنے کتنے سر تھے، فلاں قبیلہ حوازن کو اتنے سر دیے گئے، قبیلہ اسد کو اتنے سر دیے گئے، فلاں قبیلے کو اتنے سر دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس خولی کے پاس تھا، کاٹا تھا سنان بن انس نے، اور تھا خولی کے پاس جو امام پاک کے سر انور کو نیزے کی نوک پہ آویزاں کر کے لے کے جا رہا تھا۔ باقاعدہ یہ کتابوں میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تاریخ کی کتابوں میں۔ مقصد تو ان کا پورا ہو چکا تھا، پھر یہ خیموں کو آگ لگا دینا، اس میں کوئی خاص راز تھا؟ تو آپ بھی سنیے اور اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے کہ آخر ان لوگوں نے، یزیدیوں نے، امام حسین علیہ السلام کے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ ان کے خیموں کو آگ کیوں لگا دی؟ اس کا جواب یہ ہے، دراصل امام حسین علیہ السلام خود نہیں آئے تھے، ان کوفے والوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا تھا، اور وہ سارے خط امام پاک کے پاس موجود تھے، اور 8 دن 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایک خط نکال کر ان یزیدیوں کو باقاعدہ پڑھ پڑھ کے دکھاتے اور سناتے تھے کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تو نے یہ خط مجھے نہیں لکھا؟ اے فلاں بن فلاں، جو بھی ان کو نظر آتا فوج میں کوفی تو اسے بتلاتے کہ کیا اس خط کے نیچے یہ تیری مہر نہیں ہے؟ اس خط کے نیچے کیا تیری یہ مہر نہیں لگی ہوئی؟ اے فلاں بن فلاں، کیا تو نے یہ خط مجھے نہیں لکھا؟ تو حضرت امام علی مقام کے پاس کوفے والوں کے وہ ہزاروں کی تعداد میں خط تھے جو انہوں نے 4 مہینوں میں
حضرت امام پاک کو جب آپ مکہ پاک میں تھے تو خط لکھ لکھ کر امام پاک کو بلاتے رہے، اور وہ سارے خط، جزاک اللہ، وہ سارے خط حضرت امام علی مقام، چونکہ یزید کی فوج میں وہ سارے کوفی موجود تھے اور امام پاک کو بلا تو لیا تھا، اب یزید سے جان بچانے کے لیے یزیدی فوج میں داخل بھی ہو چکے تھے، اور اب انہیں پتا تھا کہ جب یہ لوگ یزید کے پاس پہنچیں گے اور حضرت امام پاک کے صاحبزادے اور ان کی بیٹیاں اور بہنیں جب یہ خط یزید کو دکھائیں گی کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں تو تمہارے ان لوگوں نے بلایا ہے، تو اگر امام حسین علیہ السلام زندہ نہیں رہے تو یزید ہمیں کہاں زندہ رہنے دے گا۔ اس لیے یہ تھا اس سوال کا جواب کہ حضرت امام علی مقام کے خیموں میں ان یزیدیوں کے باقاعدہ خطوط تھے، ان خطوں کو جلانے کے لیے ان ظالموں نے امام حسین کے تمام ساز و سامان کو بھی جلا کے راکھ کر دیا اور خیموں کو آگ لگا دی، تمام خیموں کو جلا دیا، اور سر انور امام حسین علیہ السلام کا نیزے کی نوک پہ ہے اور سفر کر رہا ہے، اور میں اب ایک محبت کا جملہ کہنے لگا ہوں، ہم اس حسین کو ماننے والے ہیں کہ آپ کا سر انور نیزے کی نوک پر کربلا سے چلا ہے اور کوفے تک پہنچا ہے، کوفے سے چلا ہے، شام دمشق تک چلا ہے، 36 شہر درمیان میں آتے تھے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے کربلا سے۔ ملک شام، کربلا عراق میں ہے اور دمشق شام میں ہے، دمشق تک ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، یہ مخدرات عصمت بندے ہاتھوں کے ساتھ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہزاروں میل کا فاصلہ 36 شہروں میں سے ہوتا ہوا یہ قافلہ یزید کے دربار کی طرف جا رہا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر انور کربلا سے لے کے کوفے تک، کوفے میں ابن زیاد کے دربار تک، ابن زیاد کے دربار سے شام تک، شام میں دمشق تک، دمشق میں یزید کے محل تک امام حسین کا سر جو نیزے کی نوک پہ ہے لیکن قرآن پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ زندہ باد، مل کے مردہ باد، اللہ جیتے رہیے، جزاک اللہ۔ اب میری جانب متوجہ ہو جائیے ایک لمحے کے لیے، ہمارے جو حافظ تراویح پڑھاتے ہیں وہ سال بھر اپنی منزل دہراتے ہیں، سال بھر دور کرتے ہیں۔ دور کا معنی ہوتا ہے ایک حافظ دوسرے حافظ کو قرآن پاک سناتا ہے، روزانہ 1.25 سپارہ 1.5 سپارہ ایک حافظ دوسرے حافظ کو سناتا ہے اور اس سے سنتا ہے۔ جس حافظ نے تراویح پڑھانی ہو ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل پڑھتے ہیں اور ساتھ دور کرتے ہیں۔ اگر دور نہ کریں، روزانہ تراویح نہ پڑھیں تو پھر وہ روزانہ منزل نہ پڑھیں تو پھر وہ تراویح نہیں پڑھا سکتے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، سال پورا پڑھنے والے حافظ جب تراویح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے ایک سامع کھڑا کرتے ہیں، ایک چھوٹا حافظ، نیا حافظ، وہ پیچھے کھڑا کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اگر حافظ صاحب کو غلطی لگے تو وہ پیچھے سے بتلا دیتا ہے، مشابہ لگے تو پیچھے سے سامع اسے بتلا دیتا ہے۔ جتنا مرضی پکا حافظ ہو وہ اپنے پیچھے سامع ضرور کھڑا کرتا ہے، اور وہ سامع کھڑا کرنا اصل میں قرآن مجید کے ادب کے لیے اور قرآن مجید کے احترام کے لیے ہوتا ہے، تاکہ اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں پکا حافظ ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو علماء استاد حافظ ہیں وہ بھی اپنے پیچھے ایک شاگرد کو قطار کھڑی کرتے ہیں تاکہ کہیں غلطی لگے، مشابہ لگے، بتلا دیجئے، اور واقعی ان کو غلطی لگ جاتی ہے، سامنے بتلا دیتا ہے، حافظ صاحب کو مشابہ لگ جاتا ہے، پیچھے والا حافظ سامع انہیں بتلا دیتا ہے۔ پورا سال پڑھنے والے مشابہ کر لیتے ہیں، غلطی لگ جاتی ہے۔ مجھے کوئی بتلائے کیا امام پاک جو کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام دمشق تک، یزید کے دربار تک
قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، کہیں حسین کو بھی غلطی لگی ہے؟ کتابیں پڑھنے والے، تاریخ پڑھنے والے کوئی ہمیں بتلائیں کیا امام حسین نے بھی کسی آیت کو غلط پڑھا ہے؟ کہیں آیت میں غلطی کی ہے؟ کہیں حسین کو مشابہ لگا ہو؟ نہیں نہ لگا تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا قیامت تک جتنے قرآن پڑھنے والے اور یاد رکھنے والے ہیں یہ سب حافظ قرآن ہوتے ہیں، حسین صرف حافظ قرآن نہیں محافظ قرآن بھی ہے۔ مجھے آپ کی سبحان اللہ کا مزہ نہیں آیا؟ یہ سپیکر بول پڑا ہے آپ کے نہ بولنے کی وجہ سے، سپیکر بول پڑا ہے آپ کے نہ بولنے کی وجہ سے۔ میں پھر دوبارہ جملہ کہنے لگا ہوں، امام حسین علیہ السلام کا مشابہ نہیں لگا، امام پاک کو کہیں غلطی نہیں لگی ہے، تاکہ وہ کہہ سکیں کہ حسین صرف حافظ قرآن نہیں ہے، حسین محافظ قرآن ہے۔ آپ سوچ رہے ہوگے آخر آپ یہ جملہ کہہ کے ہم سے سبحان اللہ کیوں سننا چاہتے تھے؟ لو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، میرا خیال تو یہ تھا کہ شاید مجھے ضرورت نہ پڑے اور میں آگے چل پڑوں، اب میں لفظوں میں کہہ دیتا ہوں حافظ قرآن کون ہوتا ہے، محافظ قرآن کون ہوتا ہے۔ سنیے اور یاد رکھیے، وہ جتنے یزیدی سامنے کھڑے تھے نا کل امام پاک کے سامنے تلواریں لیے ہوئے، وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ بس حافظ قرآن اور محافظ قرآن میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے، حافظ قرآن یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتا ہے، محافظ قرآن یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مل کے اچھا میرا خیال ہے میں لگے ہاتھوں ایک فکرہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہو وہ اس وقت آپ جانتے ہو 3 بر اعظموں تک اسلام کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، 3 بر اعظموں پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب اتنے حافظوں نے یزید کی بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ ان یزید کی بیعت کرنے والے صحابی بھی تھے، صحابیوں کے بیٹے بھی تھے۔ 2 راہیں ہوتی ہیں صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے، ایک راہ عزیمت، ایک راہ رخصت۔ سب لوگ راہ عزیمت پہ نہیں چل سکتے۔ جب سب نے یزید کی تلوار اپنی گردن پہ دیکھی تو رخصت کی راہ پہ چل پڑے، لیکن حسین علی مقام وہ شہزادہ ہے جس نے فاطمۃ الزہرا کا دودھ پیا ہے اور جس کے بدن میں خون علی حیدر کرار کا دوڑ رہا تھا، اور نبی پاک کے نور کا یہ بنا ہوا شہزادہ وہ رخصت کی راہ پہ نہیں چل سکتا تھا، اس کے لیے لازم تھا کہ وہ عزیمت کی راہ پہ چلے۔ لوگ کہتے ہیں جب اتنے ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے، جب کروڑوں مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ جب اتنے لاکھوں لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ ہم کہتے ہیں جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی انہوں نے کیوں کی؟ اصل سوال تو یہ ہے، اصل بات تو یہ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، دیکھیں گے تو یہ کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، اور جب حسین پاک نے بیعت نہیں کی تو پھر ان لوگوں نے بیعت کیوں کر لی؟ بس یاد رکھیے گا وہ نمازی تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، قاری بھی تھے، وہ قیام بھی کرتے تھے، رکوع بھی کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 10 محرم کے دن امام پاک کے سامنے تلواریں لیے کھڑے تھے۔ آخر ان کے پاس سب کچھ تھا، نمازیں تھیں، روزے تھے، حج، زکوٰۃ، قربانیاں، عمرے، سب کچھ تھا، پھر ان کے پاس کیا نہیں تھا کہ امام حسین کو ان کے مقابلے میں آنا پڑا اور اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا کہ اپنا آپ اور سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا؟ کیا نہ تھا ان کے پاس کہ امام حسین کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا؟ سامنے جو کھڑے تھے وہ یہودی نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ ہندو نہیں تھے، وہ سکھ نہیں تھے،
وہ سارے مسلمان تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، رسول کو بھی مانتے تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، مرنے کے بعد جینے کو بھی مانتے تھے، وہ عبادت بھی کرتے تھے، ریاضت بھی کرتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، قیام بھی کرتے تھے، رکوع بھی کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، تشہد بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ پھر ان کے پاس کیا نہیں تھا کہ امام پاک کو ان کے مقابلے میں اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، ان کے پاس عبادت تھی، صرف محبت اہل بیت نہیں تھی۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، بس مل کے بولو، اہل بیت کی محبت ایک بار پھر کہیے، اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ اب میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے عرض کر کے بات آگے بڑھانے لگا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی کے پاس اگر نماز بھی ہو، عبادت بھی ہو، کلمہ بھی ہو، قرآن بھی ہو، قاری بھی ہو، حافظ بھی ہو، غازی بھی ہو، مجاہد بھی ہو، یہ سارے مجاہد بھی تھے، روم ایران فتح کرنے والے تھے، یہ ملک مصر کو اور وہ کیا سائپرس یعنی جسے قبرس کہتے تھے تک فتح کرنے والے یہ سارے مجاہد تھے۔ ان کے پاس جہاد بھی تھا، نماز بھی تھی، قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، غازی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اللہ کو مانتے تھے، رسول پاک کو مانتے تھے، قیامت کو مانتے تھے، حساب کتاب کو مانتے تھے، مرنے کے بعد جینے کو مانتے تھے، حساب قبر کو مانتے تھے، سب کچھ کو مانتے تھے۔ اہل بیت کی محبت نہ تھی۔ امام پاک نے اتنا بڑا قدم اٹھا کے قیامت تک ہمیں بتلا دیا کیا کہ سارے اعمال میں سے اگر اہل بیت کی محبت کو نکال دیا جائے باقی سب کچھ کا نام یزیدیت ہوتا ہے۔ اب تک کی گفتگو کا سب سے آخری اور اہم جملہ تھا یہی جو میں نے عرض کر دیا ہے آپ کی، کہ اگر عبادت ریاضت سے، اگر نماز روزے سے، قرات سے، اگر تیرے قیام رکوع سجود حج عمرے سے، اگر تمام اعمال سے اہل بیت کی محبت کو نکال دیا جائے تو باقی جو کچھ بچتا ہے اسی کا نام یزیدیت ہے۔ اور اگر اس سب کچھ میں حسین کی محبت کو ڈال دیا جائے اسے ایمان کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ ایمان ملنے کے لیے یہ فکر کی بات ہے، کچھ تقدیر کی بات ہوتی ہے۔ آئیے وہ جس کی تقدیر نے، جو سب سے بڑا مجرم تھا، کل ہم نے اس کی بات کو مکمل نہیں کیا تھا، آج کے لیے چھوڑ دیا، وہ فکرہ آج کہہ کے بات پوری کرتا ہوں۔ کربلا کا سب سے بڑا مجرم ہر تھا، جو گھیر کر امام پاک کے اس قافلے کو کربلا تک لایا۔ اللہ اکبر! میں جب پڑھتا ہوں تو میرا من دیوانہ وار رقص کرتا ہے کہ جب اس نے بے ادبی کی اور امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو لگام سے پکڑ کر جھٹکا دیا کہ نیچے اتریے اور میرے ساتھ بات کیجئے، میں یزیدی فوج کا سپہ سالار ہوں۔ جب اس نے جھٹکا دیا، یہ ایک بے ادبی تھی، تو امام حسین علیہ السلام غصے میں آئے کہ قافلہ ان کے ساتھ ہے، بہنیں ان کے ساتھ ہیں، اور یزیدی فوج کا سپہ سالار ان کے ساتھ بے ادبی کرے۔ امام کے منہ سے ایک لفظ نکلا، ایک محاورہ نکلا۔ وہ محاورہ کیا تھا؟ تیری ماں تجھے روئے۔ امام کے منہ سے محاورتاً جملہ نکلا کہ شرم کر، تیری ماں تجھے روئے، میرے ساتھ مخدرات عصمت ہیں، میرے ساتھ فاطمہ الزہرا کی بیٹی سیدہ زینب ہے، اور تو میرے گھوڑے کی لگام کو جھٹک رہا ہے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ ایک محاورہ تھا، محاورتاً کہا تیری ماں تجھے روئے، لیکن قربان جائیں ہر تیری تقدیر پہ، اس نے ادب کا دامن اتنا ملحوظ خاطر رکھا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، اے امام حسین، آپ نے تو محاورے میں میری ماں کا نام لے لیا ہے، میں کیا کروں، میں بے وضو ہوں، میں تو آپ کی امی جان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ اے حسین، تیری امی جان کا نام فاطمہ الزہرا ہے اور میں تو بے وضو تیری امی جان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ لو میرے دوستو، یہی ادب، یہی اتنا کہنا کہ میں تو بے وضو تیری امی جان کا نام بھی نہیں لے سکتا، یہی ادب اس کے کام آ گیا۔ ہائے، یہی ادب اس کے کام آ گیا۔ ذرا مل کے کہیے نا ایک بار سبحان اللہ۔ اتنا سا ادب ہے کون؟ یزیدی فوجوں کا سپہ سالار ہے کون؟ امام حسین کو گھیر کر کربلا کے میدان میں لانے والا۔ لیکن ادب اتنا سا کام آ گیا جب اسے یقین آ گیا 9 محرم کی رات کو کہ کل
عمر ابن سعد نے ان کو نہیں چھوڑنا، اور اتنے ہزاروں کی تعداد میں جو فوج آ گئی ہے، کل ان سب کو شہید کر دیں گے، توجہ چاہتا ہوں۔ تو حر اپنے دونوں ہاتھ باندھے اپنے بیٹے سے کہنے لگا، میری فکر بدل گئی ہے، تقدیر نے میری فکر کو بدل دیا ہے، قسمت نے میری فکر کو بدل دیا ہے۔ فکر تو میری یہی تھی کہ میں ان کو گھیر کر یہاں لایا، لیکن اب تقدیر نے میری فکر کو بدل دیا ہے۔ آپ میرے ساتھ ذرا امام حسین علیہ السلام کے در پہ چلتے ہیں، یہ خاندان ایسا ہے کہ جو معاف کر دیا کرتا۔ حر نے اپنے دونوں ہاتھ رسی کے ساتھ باندھے اور قرآن مجید اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر رکھا اور رسی کا دوسرا سرا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیا، نیچے تلوار اوپر قرآن مجید، اور رسی کا سرا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیا۔ اور 10 محرم کی رات، یعنی 10ویں رات آپ کہیں، امام پاک کے دروازے، خیمے کے دروازے پر جا پہنچا، اور بیٹے نے آواز دے کے کہا، یا امام باہر تشریف لائیے، دیکھیے آپ کا غلام آیا ہے۔ امام باہر نکلے، اب باہر دیکھا فوجوں کا سپہ سالار، اور حالت اس کی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تلوار اوپر رکھی ہے، اوپر قرآن پاک رکھا۔ کہتا ہے، آپ کا غلام اے حسین تیرے در پہ حاضر ہے، مجھے یقین آ گیا ہے یہ آپ کو شہید کرنے والے ہیں، یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں پوری رات صراط مستقیم پہ کھڑا رہا ہوں، اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے اگر جنت چاہیے وہ صرف تیرے قدموں میں ملنے والی ہے۔ میں پوری رات صراط مستقیم پہ میں پل صراط پہ کھڑا دیکھتا رہا ہوں، اب یہ میرے ہاتھ بندھے ہیں، تلوار بھی اوپر ہے، چاہو تو اسی تلوار سے میری گردن کاٹ دو، میں حاضر ہوں۔ ہاتھ میرے بندھے ہیں، میں ہلنے والا نہیں ہوں، اور اگر چاہو اسی تلوار سے میری رسی کاٹ دو اور اس قرآن کے صدقے معاف کر دو۔ لیکن اے حسین ابن علی، معاف کرنے سے پہلے اتنا سوچ لیجئے گا کہ سب سے بڑا آپ کا مجرم میں ہوں، میں آپ کو کربلا تک لایا ہوں۔ جیسے ہی کہا آپ کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، امام پاک نے وہ تلوار نکالی، رسی کھولی، قرآن پاک کو چوما اور مسکرا کے کہا، حر، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا۔ حر کہتے ہیں آزاد کو، حر کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ کہا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، ہم تجھے دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا تیری ماں نے تیرا نام حر یعنی آزاد رکھا تھا، اس نے تو صرف نام رکھا تھا حر، ہم نے تجھے دوزخ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ اور پھر وہ حر کا واقعہ لمبا ہے۔ سب سے پہلے امام پاک کی طرف سے جب جنگ ہوئی تو سب سے پہلے جس نے اپنی قربانی پیش کی ہے وہ حر اور اس کا بیٹا تھا، اور اس کا بھائی بھی ساتھ تھا۔ بہر صورت سب سے پہلی قربانی حر نے پیش کی کہ میں امام پاک کی طرف سے قربان ہونے والا ہوں۔ اب بات وہ آگے چل رہی تھی کہ امام پاک کے ان خیموں کو جلا دینے والے، جب امام حسین علیہ السلام کا سر انور نیزے کی نوک پہ لٹکا کے اور نیزے کی نوک پہ آویزاں کر کے وہ جا رہے تھے کربلا سے کوفے کی طرف، اور کوفے سے شام یعنی یزید کے دربار کی طرف، جو رستے میں واقعات پیش آئے وہ تو اگر بیان کریں تو پوری کتاب بن جاتی ہے، اس قدر ضخیم واقعات ہیں، لیکن ہم وہ سارے بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کو جگانے کے لیے صرف ایک شعر پڑھ کے میں آپ کو سیدھا ابن زیاد کے دربار کی طرف لے کے چل پڑوں گا، وہ یہ ہے کہ میرے سخی حسین دی شان ویکھو۔ پھر یہ شعر مجھے بھول جائے گا، آپ ابھی سے سن لو کہ سرے امام حسین علیہ السلام جو نو کے نیزہ پہ آویزاں ہے اور قرآن پڑھتا جا رہا ہے، تو پھر کسی پنجابی کے شاعر نے سچ کہا تھا، میرے سخی حسین دی شان ویکھو، ایسا رتبہ تے کسے نے پایا ہی نہیں۔ ہائے میرے سخی حسین دی شان ویکھو، ایسا رتبہ تے کسے نے پایا ہی نہیں۔ اپنے رب نو راضی کرن خاطر ہتھاں اتے بال کوہایا ہی نہیں۔ اپنے رب نو راضی کرن خاطر ہتھاں اتے بال کوہایا ہی نہیں، ممبراں اتے تے سب قرآن پڑھ دے، چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں۔ مل کے یا علی عبد فی سبیل اللہ۔
حضور کے سب غلام زندہ باد۔ اب وہ خولی کے پاس اور شمر ساتھ ہے، تمام شہید ہو جانے والوں کے سر اقدس نیزوں پہ ہیں، پیچھے پیچھے مخدرات عصمت کا قافلہ بندے ہاتھوں کے ساتھ، بندی گردنوں کے ساتھ پیچھے آ رہا ہے کہ رستے میں ایک گرجا آیا جسے کنیسہ کہتے تھے، وہ گرجا آیا۔ تو انہوں نے رات گزارنے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، ایسے ہی رہنا پڑتا تھا، تو انہوں نے وہ امام پاک کا سر انور اور باقی سر انور لے کے آئے، تو دیواریں کلیسا کی دیوار کے ساتھ لگائے اور اندر پیغام بھیجا راہب کو کہ ہم امیر المومنین، ان کا امیر المومنین، معاذ اللہ ہمارا نہیں، انہوں نے کہا جی ہم امیر المومنین معاذ اللہ خاکم بدہن، یزید کے سپاہی ہیں، فوجی ہیں، اور یہ باغی لوگوں کے سر ہیں، اور باغی لوگ تھے، یزید امیر کے باغی ہیں، اور ہم باغیوں کو شہید کا قتل کر کے تو گرفتار کر کے اپنے امیر المومنین کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ تو راہب باہر نکلا، ابھی وہ باہر نہیں نکلا کہ کتابوں میں لکھا ہے، شعر میں آپ کو سناتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سر انور امام پاک کا اور دوسرے گرجا کی دیوار کے ساتھ لگائے تو ایک غیبی ہاتھ گرجے کی دیوار سے باہر نکلا، اس ہاتھ میں لوہے کا قلم تھا، اس نے وہ شہیدوں کے خون میں ڈبو کر، غیبی ہاتھ نے اس گرجے کی دیوار پہ لکھا اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ وہ سب پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے، یہ کل قیامت کے دن ان کے نانا جان سے شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کون سا منہ لے کر ان کے نانا جان کے پاس جائیں گے؟ اب وہ زیادہ حیران پریشان ہو گئے یہ پڑھ کر، اتنے میں وہ راہب آیا، تو اس نے، راہب نے جب شعر پڑھا تو راہب بھی حیران پریشان رہ گیا، سروں کو دیکھا تو شمر کہنے لگا یہ جو شعر لکھا گیا ہے ابھی ابھی ہم نے دیکھا، ایک غیبی ہاتھ نکلا لوہے کے قلم سے یہ لکھا ہے، کیا تو اس شعر کے بارے میں جانتا ہے؟ تو اس راہب نے کہا میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو ایک اور چیز دکھا سکتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور اندر سے ایک پتھر نکال کے لایا، اس پتھر کے اوپر یہی شعر لکھا ہوا تھا اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، یہی شعر لکھا ہوا تھا۔ کہنے لگا اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا، مگر یہ شعر میرے پاس یہ پتھر پہ لکھا ہوا موجود۔ اب شمر نے حیران اور پریشان ہو کر کہا یہ پتھر پہ تیرے پاس پہلے کب کا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ نبی آخر الزمان کی پیدائش سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا۔ اور پھر اس نے اشارہ کر کے کہا کہ تم کہہ رہے ہو ہمارے پاس قیدی ہیں، ہمارے پاس باغی ہیں اور باغیوں کے سر ہیں، کیا تو مجھے بتلائے گا یہ سب سے آگے جو سر انور ہے یہ کن کا ہے؟ اس نے جب اس نور کو دیکھا، نور کے ظہور کو دیکھا، اگرچہ وہ خون آلود تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ حسین ابن علی ہے۔ جب اس راہب نے سنا یہ حسین ابن علی ہے تو اس راہب نے کہا کیا مطلب علی ابن ابی طالب؟ شمر نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہوا کہ داماد رسول علی ابن ابی طالب؟ اس نے کہا ہاں داماد رسول علی ابن ابی طالب۔ تو اس راہب نے غصے کے ساتھ، غصے سے بھری ہوئی آواز میں کہا تو پھر سیدھا کیوں نہیں کہتا ہم نے اپنے رسول پاک کے نواسے کو شہید کر دیا؟ ہم سیدھا کیوں نہیں کہتا ہم نے فاطمہ الزہرا کے لال کو شہید کر دیا ہے؟ اور پھر اس نے کہا ہم آپ سب کو کھانا بھی کھلائیں گے، یہ ہمارا رواج ہے، ہمارا طریقہ ہے، جو بھی مسافر آئے ہم کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ایک رات کے لیے یہ امام حسین علیہ السلام کا سر انور یہ تجھے مجھے دینا ہوگا اندر رکھنے کے لیے۔ شمر نے کہا میں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا اس کے بدلے میں 10,000 درہم میں تجھے دوں گا۔ جب شمر نے سنا اور خولی نے سنا کہ ساتھ 10,000 درہم بھی مل رہے ہیں اور زیادہ خوش ہو گئے اور سر امام اس راہب کے حوالے کر دیا۔ وہ اندر لے گیا، گھر لے گیا، ان کو کھانا وغیرہ کھلایا۔ پہلے تو ان کی لعنت منامت اچھی طرح کی، کتابوں میں سارا لکھا ہوا ہے
کہ ان کی لعنت منامت کس طرح کی تھی، لیکن اندر لے گئے۔ جا کے اس نے رات امام پاک کے سر انور کو گلاب کے عرق اور عطر کے ساتھ غسل دیا، پھر اسے مشک و عنبر لگایا، پھر اسے خوب پہلی پاک صاف تھا، مزید پاک صاف یہ نہیں کیا، مراد یہ کہ خون وغیرہ دھویا اور مٹی اور گرد و غبار سے ان کی زلفوں کو پاک کیا، صاف کیا، اور گلاب کے ساتھ، روح کیوڑے کے ساتھ، اور اشک اور عطر اور مشک و عنبر کے ساتھ اچھی طرح غسل دینے کے بعد اس نے ایک سبز رنگ کی ریشم کا کپڑا بچھا کر میز کے اوپر رکھا، اور وہ سامنے کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا۔ وہ کہتا ہے، اب راہب کی بات سنو، اب میں راہب کے الفاظ کہتا ہوں۔ راہب کہتا ہے، میں دیکھ رہا تھا جب میں نے اس امام حسین کے سر انور کو عطر کے ساتھ، مشک و عنبر کے ساتھ غسل دینے کے بعد اور اس سجا کر اپنے سامنے رکھا، تو میں نے دیکھا کہ سر انور سے، حضور کے امام حسین کے چہرے انور سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب واپس آتا تھا تو وہ ایک نور نہیں ہوتا تھا، فرشتوں کا نور بھی ساتھ آ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے باہر نکلا اور مجھے آواز آئی، کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ مخدرات عصمت، مستورات عفت پردہ دار آ رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں باہر نکلا، اور باہر نکل کر میں ایک روزن یعنی سوراخ سے، جالیاں لگی ہوتی ہیں تو میں جالی کے سوراخ میں سے دیکھنے لگا، ایک نور اترا اور ساتھ آواز آ رہی تھی، مرحبا، کہ امام حسین کی زیارت کے لیے بی بی حوا آ رہی ہے۔ پھر ایک نور اترا، آواز آئی، سیدہ ہاجرہ آ گئی ہیں۔ پھر آواز آئی، سیدہ سارہ آ گئی ہیں۔ پھر ایک نور اترا، آواز آئی، یوسف علیہ السلام کی بیوی راحیل آ گئی ہے۔ پھر آواز آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بی بی مریم آ گئی ہے۔ پھر ایک نور اترا اور آواز آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کلثوم آ گئی ہے۔ پھر آواز آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت سیدہ مریم آ گئی ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں میں روزن در سے دیکھ رہا تھا، ایک ایک نور اتر رہا تھا، ساتھ آواز آ رہی تھی، یہ حضرت سیدہ آسیہ آ گئی ہیں، یہ حضرت مریم آ گئی ہیں۔ جب آخری لفظ آیا حضرت سیدہ مریم آ گئی ہیں تو ساتھ ہی آواز آئی، اے راہب اب اس روزن در سے پیچھے ہٹ جا، سیدہ فاطمہ الزہرا آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جیسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام میرے کانوں میں پڑا، میں روزن در سے ہٹ گیا اور میں نیچے بیٹھ گیا۔ اب میں دیکھ نہیں رہا تھا، صرف سن رہا تھا، اور سب نے اپنے اپنی آواز میں امام حسین کو سلام کر رہی تھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو نام آیا تو وہ راہب کہتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو اپنی گود میں لیا، اور وہ راہب کہتا ہے بس یہ فقرہ سن کے میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ کب گئیں اور کیا کیا بات ہوئی میں نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے صرف آخری فقرہ یہ سن کے میں بے ہوش ہو گیا کہ امام پاک کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا نے امام پاک کے سر انور کو گود میں لیا اور کہا، اے میرے بیٹے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کل قیامت کے دن کنگرہ عرش کو پکڑ کر اس وقت تک عرش کے پائے کو نہیں چھوڑوں گی جب تک تیرے خون کا حساب نہ لے لوں، جب تک تیرے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب نہ لوں، میں عرش کے کنگرے کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ وہ کہتے جب میں نے اتنا سنا میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے صبح جب ہوش آئی میں اٹھا اور میں جا کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس نور بھرے چہرے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اور میں نے امام حسین کے سر کو مخاطب ہو کے کہا، میں نے کہا اے امام حسین علیہ السلام، میں سمجھ گیا آپ بھی سچے ہو، آپ کے نانا جان بھی سچے ہیں، آپ بھی سچے ہو، آپ کے نانا جان بھی سچے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدک محمدن رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ کے نانا جان اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صبح ہوئی، ان کو کھانا وانا کھلایا تھا، سلا دیا، صبح ہوئی تو وہ اب دیکھیے نا قدرت کہ جن کے پاس سر انور تھا، جو زندگی میں زیارت کرتے رہے، وہ دین سے خارج ہو گئے، اور جو ادب کرنے والا تھا اسے اللہ نے سر انور کی برکت سے اسلام میں داخل کر دیا۔ اللہ وہ صبح ہوئی جب، تو اس راہب نے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا، لیکن میں اے یزیدیو یہ 10,000 جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا
یہ رقم تمہیں دے رہا ہوں، یہ لو اور تم جا سکتے ہو۔ جب یزیدی رخصت ہو گئے وہ سر انور کو لے کر، اور وہ 10,000 درہم جو ان کے پاس تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب وہ مزید آگے چلے نا، ریگستان میں پہنچے، تو خولی نے کہا کہ شمر، وہ جو امام حسین علیہ السلام کا سر انور ایک رات اپنے پاس رکھنے کے بدلے میں 10,000 درہم ملے تھے، لاؤ انہیں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، ہم سب کو کتنے کتنے حصے میں آتے ہیں، آؤ تقسیم کر لیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے جب انہوں نے وہ جس برتن میں، وہ مٹی کا برتن تھا جس میں وہ رکھے ہوئے تھے، کپڑا اوپر باندھا ہوا تھا، جب لیے تھے تو صحیح درہم چاندی کے گن کے لیے تھے۔ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، اور دینار کہتے تھے سونے کے سکے کو۔ 9 ماشے کے قریب اس کا وزن ہوتا تھا، اور 6 ماشے وزن ہوتا تھا سونے کے سکے کا، اور 9 ماشے چاندی کے سکے کا، تقریباً ہمارے وزن کے ساتھ اگر اعتبار کریں تو۔ جب جیسے ہی پردہ ہٹایا، جیسے ہی کپڑا کھولا، تو کتابوں میں آتا ہے وہ ان ظالموں نے جو اپنی عاقبت بیچ کر، اپنا دین بیچ کر جو دنیا حاصل کی تھی، جب اسے الٹایا تو وہ سب درہم جو لیتے وقت چاندی کے تھے، الٹاتے وقت مٹی کے ہو چکے تھے۔ سارے درہم، 10,000 درہم جو برتن میں تھے، وہ سب خاک آلود تھے، سب مٹی کے ہو چکے تھے، سوائے چند درہموں کے، 1 2 3 4 5 کے، وہ صحیح تھے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ خولی کہتا ہے کہ وہ درہم جو باقی بچے تھے، وہ بھی پہلے والے درہم نہیں تھے کہ جن کے اوپر حکومت وقت کی مہر لگی ہوتی ہے۔ جیسے ہر حکومت جو روپیہ چھاپتی ہے اس پہ مہر حکومت کی لگی ہوتی ہے، نشان لگا ہوتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا ہے، اس پہ اس ملک کا نشان نہیں تھا، حکومت کی مہر نہیں تھی، بلکہ اس جو درہم باقی تھے، ایک ہر درہم کے ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے درہم پکڑنے والو، اے اپنا دین بیچ دینے والو، اے اپنی آخرت تباہ کر لینے والو، اے امام حسین علیہ السلام اور مخدرات عصمت کی بے ادبی کرنے والو اور حسین کو شہید کرنے والے ظالموں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ گمان بھی نہ کرو کہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھ نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ نہیں رہا، اللہ کے علم میں بھی ہے، اللہ کی نظر میں بھی ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور اس درہم کے دوسرے طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب وقت آنے والا ہے کہ ظالم کس طرح دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور پھر دوزخ میں کس طرح ان کو الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور بھی بے شمار واقعات ہیں جو رستے میں پیش آئے۔ بہر صورت یہ قافلہ چلتے چلتے امام پاک کے سر انور کو لے کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، پھر وہاں سے یہی قافلہ مخدرات عصمت کا، خواتین کا، معزز خاندان رسالت کا، وہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا۔ وقت ذرا مختصر ہے، اگر آپ چاہو تو میں آپ کو وہ یزید کے دربار کا واقعہ سنا دوں، دیکھ لیجئے، پھر آپ ملامت نہ کیجئے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں یزید کے بھرے دربار میں جو پیش آیا، وہ تفصیلاً تو نہیں سنا سکوں گا، وقت کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے وہ یزید کے دربار میں۔ وہ واقعہ ذرا طویل ہے۔ جب امام پاک کا سر انور یزید بدبخت کے دربار میں پیش کیا گیا، پہلے ایک چھوٹی سی بات سنیں، وہ عبید اللہ ابن زیاد، چلو یہی بات سنو، عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، جس نے فوج بھیجی تھی امام پاک کو شہید کرنے کے لیے، ایک برتن میں رکھ کر، ایک ٹرے میں رکھ کر، طباق کہتے ہیں جسے، رکھ کر اس میں پیش کیا، تو دروشی پڑی گیا ایک بار ساتھ۔
جب وہ ابن زیاد بدنہاد کے سامنے جب نواس رسول کا سر انور پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے آپ کے اپنے ہاتھ سے امام پاک کے سر مبارک کو پکڑا تو اس آپ کے خون کا ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سزا کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ یہ جو کہا گیا ہے نا، اللہ غافل نہیں ہے ظالموں کے ظلم سے، اور جو قرآن کہتا ہے نا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، دیکھو وہ کیسے سزا دیتا ہے۔ ان کا ایک شکار ابن زیاد بدنہاد بنا، اس آپ کے سر انور سے ایک خون کا قطرہ ٹپکا اور زیاد کی ٹانگ پہ گرا اور اس کے کپڑوں کو کاٹتا ہوا جسم تک آیا اور کھال کو ادھیڑتا ہوا گوشت تک، اور گوشت کو کاٹتا ہوا، ہڈی کو کاٹتا ہوا وہ خون کا قطرہ زمین تک جا گرا، اور ابن زیاد کی ٹانگ جو تھی وہ متورم ہوئی اور اسے اس قدر وہاں پر ایک پھوڑا نکل آیا، اسی جگہ پر سوراخ ہو گیا۔ آپ اسے کینسر بھی کہہ سکتے ہو، ناسور بھی کہہ سکتے ہو، اور وہ ایسا کینسر اسے ہوا ٹانگ پر کہ وہ ہمیشہ مشک، کافور، عنبر ہمیشہ بڑی تعداد میں اس کے اوپر باندھا کرتا تھا تاکہ بدبو باہر نہ نکلے، لیکن اس کے بعد کوئی خاتون، کوئی عورت، کوئی لونڈی، کوئی کنیز اس کے پاس نہیں آ سکی۔ جہاں وہ بیٹھا ہوتا تھا اس قدر شدید بری بدبو آتی تھی کہ سب لوگ ہٹ جاتے تھے اس کے پاس سے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ جب مختار ثقفی نے بدلہ لینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا ابراہیم بن مالک اشتر نخعی کی قیادت میں فوج بھیجی، اور ابراہیم نخعی نے جو مالک اشتر کا بیٹا تھا اس نے ابن زیاد کو جب قتل کر دیا تو اس نے اسی پھوڑے سے پہچانا تھا کہ ہاں میں نے واقعی ابن زیاد کو مار دیا ہے، یعنی پوری زندگی وہ اس سے پھر وہ بدبو جو تھی وہ نہیں گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بات لمبی ہو رہی ہے، پھر میں آپ کو انشاءاللہ وہ یزید کے دربار تک جانا، اور وہ روم کا ایک سفیر یزید کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کس طرح یزید پہ لعنت کی تھی وہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن یہ جملہ پورا سن لیجئے۔ جب مختار ثقفی کے بھیجے ہوئے لشکر نے ابراہیم نخعی نے پہچان لیا کہ ہاں یہی زیاد بدنہاد ہے، اسی نے فوج بھیج کر امام پاک کو شہید کرایا تھا، اس کا سر کاٹ کر مختار ثقفی کے پاس بھیج دیا۔ تو آج سے 3 سال پہلے جس تخت پہ یہ ابن زیاد بیٹھا تھا اور اس کے سامنے امام کا سر پیش کیا جا رہا تھا، آج اسی تخت پہ مختار بیٹھا تھا اور اسی برتن میں خود ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے سامنے لا کے پیش کیا جا رہا تھا۔ اور میں جو بات سنانی ہے آپ کو وہ یہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ جب مختار ثقفی ابن زیاد کے سر کو دیکھا تو وہ رونے لگا، جتنے لوگ باقی اس کی کابینہ کے کھڑے تھے دربار میں وہ سب رونے لگے کہ یہ ہے وہ ظالم جس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو کس طرح شہید کیا، اور پھر نہ صرف شہید کیا، سر کاٹنے کے بعد ان کی لاشوں پہ گھوڑے گڑوا دیے۔ وہ رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے کہ یکدم آواز، ایک کسی کی آواز، بلند آواز ہوئی، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ سب لوگوں نے وہ رونا دھونا بند کیا اور پریشان ہو کے کیا آ گیا۔ یکدم وہ کابینہ کے لوگ چھٹنے لگے اور ایک طرف سے ہٹنے لگے، دیکھا کہ ایک سانپ باہر سے آ رہا تھا اور وہ سیدھا چلتا ہوا، سب پیچھے ہٹ گئے اور اس سانپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، وہ سیدھا چلتا ہوا آیا اور ابن زیاد کا وہ سر ٹرے میں جو رکھا ہوا تھا اس کی ناک میں ایک طرف سے گھسا اور اس کے دماغ میں سے ہوتا ہوا دوسری طرف سے باہر نکلا اور پھر باہر چلا گیا۔ اب وہ گریہ زاری دوبارہ طاری ہو گئی، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد وہ زیادہ رونے لگے۔ ابھی وہ گریہ طاری ہی تھا کہ پھر ان کی آواز آئی، وہ آ گیا، وہ آ گیا، اور سب لوگ پیچھے ہٹے۔ وہ سانپ پھر آیا اور اسی طرح
اس کی ناک کے ایک نتنے سے اندر گیا اور دوسرے نتنے سے باہر نکلا اور پھر چلا گیا۔ اسی طرح کئی بار کتاب میں لکھا ہے، کئی بار ایسا ہوا، وہ سانپ آتا اور اس کے سر میں سے داخل ہوتا اور پھر نکلتا، پھر داخل ہوتا، پھر داخل۔ قرآن پاک نے سچ بتلا دیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جب وہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے تھے، ان آیتوں میں ایک آیت یہی تھی، بلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم یہ گمان بھی نہ کریں کہ اللہ ان کے عمل کو دیکھ نہیں رہا۔ اب اندازہ کر سکتے ہو جن ظالموں کے ظلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دنیا میں سزا دینا شروع کر دی، وہ آج بھی سزا بھگت رہے ہیں، آج بھی ان پہ لعنت برس رہی ہے، دنیا میں بھی لعنت برس رہی ہے، قیامت کے دن بھی لعنت برستی رہے گی۔ اور امام حسین جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی خاطر اپنے سب کچھ قربان کیا، ان کے اوپر آج بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رحمت برستی رہے گی۔ اور امام علی مقام نے اپنی جان قربان کر کے ہمیشہ کے لیے حسینیت کو زندہ باد کر دیا اور یزیدیت کو مردہ باد کر دیا۔ انشاءاللہ العزیز حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور جب یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے ان کے سر کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان خواتین جو بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یزید کے دربار میں آئی تھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور حضرت سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ انشاءاللہ العزیز یہ واقعات بشرط زندگی و صحت سلامتی آئندہ جمعۃ المبارک کو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔